پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر یہ ایسی روڈیں بھی آتی ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑی اونچی نیچی ہو جاتی ہے روڈ، اور کئی دفعہ سپیڈ میں ایسے اگر ایک دم روڈ آتی ہے اکثر نائٹ ڈرائیور گھبرا جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ جو آگے بڑھ رہے تھے ہم، منظر موسم سب کچھ بڑا خوشگوار اور مزے کا ہو رہا تھا۔ یہاں سے آنے والی ہر گاڑی تقریباً ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ہر کوئی اس ایریے کو فل انجوائے کر کے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سے، کسی کو ہم نے جلدی میں نہیں دیکھا۔ پاک کوری اور میر گولی یہ یہاں کے جو مشہور علاقے تھے، ان کو تو ہم کراس کر رہے، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ جہاں پہ کھڑے گائے بیل ہمیں ویلکم کر رہے تھے، اگلا جو اسٹیشن تھا وہ سر بگلا بازار ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پہنچنے والے تھے ہم۔ نیچے جو گاؤں ہے، ضروریت زندگی کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہاں لوگ بڑے دور پیدل لا کے لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بڑا سکون آتا ہے جب بندہ خود کو ایسا محسوس کرائے کہ میں وہ نیچے گاؤں میں رہ رہا ہوں، اور اتنے دور سے میں سفر کر کے اوپر آتا ہوں، واک کر کے پیدل، یہاں سے ساز و سامان لے کے پھر واپس جاتا ہوں۔ ایک تھکن سی بھی ہو جاتی ہے بندے کو، ویسے بھی ان جگہوں پہ سکون ہے، لیکن جب تھک کے بندہ پیدل چل کے کسی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے، وہ سکون ایک اس کا اور مزہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کافی سارے ویورز اور کافی سارے دوستوں کو سپورٹ کے لیے کہا تھا میں نے، تو انہوں نے مجھے کافی بلاگنگ کے حوالے سے ٹپس بتائی ہیں، جن پہ میں نے عمل کیا تو کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھیں جو میری اس چیز کو بہتر کر سکے، مشورہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یار یہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، یا مزید یہ چیزیں کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، بس اپنے قریبی کزنس اور کافی سارے دوست احباب کے کہنے پہ یہ شروع کیا ہے۔ کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا، آج کل زندگی کے اس موڑ پر ہیں جہاں بس یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں، تو یہ ان چیزوں کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے، صحیح طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں کوئی آؤٹ پٹ نکلتی ہے۔ لیکن کیونکہ بچپن سے میں ٹورزم کا شوقین رہا ہوں، ڈرائیونگ کا اور یہ اس طرح کی ٹورز کا، بہت پرانے پہلے دور کی بات ہے، جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھی یا ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، تو ہم اکثر دوست یاروں کے ساتھ پروگرام بنا لیتے تھے، پبلک سروس ٹرانسپورٹ پہ جاتے اور ہم وہ مختلف پہاڑ چڑھتے،
ان کے ٹاپ پہ جاتے، لیکن اب حالات وہ ہو گئے ہیں کہ اب مسلسل گاڑیوں میں سفر کر کر کے ہم سے وہ اتنا پیدل چلا بھی نہیں جاتا، لیکن یہاں شوق ہوتا ہے، وہاں ساتھ جوش بھی ہوتا ہے، جوش میں بندہ تھکتا نہیں ہے۔ تو جب تک گاڑی نہیں تھی پیدل بھی سفر کرتے رہے ہیں، اب گاڑی ہے تو خود نہ بھی ٹائم ہو تو چلو، ہمارا ایک آمدنی کا ذریعہ بھی ہے یہ۔ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس شوق کی وجہ سے کافی علاقوں کی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی اگر گھومنا پھرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سفر کرے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے سفر کو یادگار بنائیں، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو۔ سب علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہر جگہ اپنا کوئی نہ کوئی لنک والا جاننے والا بندہ بھی مل جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی خراب ہو گئی، کہیں طوفان آ گیا، کچھ ایسی چیز ہے کہ بندہ راستے میں رکنا چاہے تو اس علاقے میں کوئی نہ کوئی اپنا جاننے والا نکل آئے گا جو عزت کرے گا ہماری۔ ویسے بھی سید فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو لوگ عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو اچھا کرے۔ ابھی میرے دوست نے پھر برات والوں سے رابطہ کیا، وہ ابھی بھی کافی ڈسٹینس پر تھے، اور ہم پرسکون ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ابھی تک بارات والے ہمیں نہیں پہنچ سکے تھے۔ تقریباً ہم علی اوٹ کے نزدیک پہنچنے والے تھے، کیونکہ میرے ساتھ یہ سفر کرنے والے دوست انہوں نے گاڑی بک کی ہوئی تھی، یہ یہیں کے رہائشی ہیں، ان کا آبائی علاقہ یہی ہے، آپ گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں ان کا۔ وہ آتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے کہ فلانی جگہ پہ آپ نے رکنا ہے، وہاں سے پھر میں آپ کو ذرا اپنے گاؤں کا سارا منظر بتاؤں گا۔ تو کیونکہ ہم تھوڑی سلو ڈرائیو کر رہے تھے، اس وجہ سے علی اوٹ پہنچ کے پھر آپ کو ان کے گھر کے جو مناظر ہیں یا جو علاقہ ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ بڑی بہترین روڈ ہے یہ موٹر وے کے ساتھ ٹچ ہونے والی روڈ ہے۔ دوسری ہماری جو جی ٹی روڈ ہے وہ یعنی مین جو پوائنٹ ہیں جب بارگو اسلام آباد سے نکلتے ہیں ہم، سال براستہ 17 میل، چھتر پارک اور سالگرام پل سے ہوتے ہوئے تریٹ، بروری، چارہ پانی اور ان مقامات سے ہوتی ہوئی سینی بینک سے ایک رائٹ سائڈ پہ روڈ اوپر اڈے کی طرف نکل جاتی ہے، دوسری سیدھی آگے نکل آتی ہے چکا گلی، اور وہاں سے براستہ کشمیری بازار، اپل دیول، بیروٹ، اور یہ اس طرح کر کے وہ نیچے آباسیاں میں آ کے اس روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا راستہ کم پڑ جاتا ہے بنسبت اس کے، لیکن اس پہ ٹریفک کا رش زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ چڑھائی کی وجہ سے پھر وہ ٹرک وغیرہ ان کے پیچھے کراسنگ میں بار بار موڑ آنا